بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج اس درس کے لیے جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے اس سورہ آل عمران کی 3 آیتیں ہیں. آیت نمبر 134، 135 اور 136. یہ 3 آیات ہیں اور ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات بیان کی ہیں اور متقین کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو متقین میں شامل کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر متقین کی اعمال، ان کے چال چلن، ان کے عادات و خصائل بیان کیے ہیں. بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں،
اس کے فوائد اور وجوہات کئی ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ 2-3 پیش کر دوں اور آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں نیک لوگوں کا، متقین کا، مخلصین کا، محسنین کا، عباد الرحمن کا جو تذکرہ ہے وہ بے معنی نہیں ہے، بہت معنی خیز ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں مختلف مواقع پر امت کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑی تاکید کی ہے کہ وہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت، ان کی تعلیم، ان کے چال چلن سے فائدہ اٹھائیں اور برے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی چال چلن سے اور ان کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ آپ حضرات جانتے ہیں انسانی زندگی کے بناؤ اور بگاڑ کا سارا دار و مدار اس کے دوست اور احباب پر ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دین کے چال چلن اور دین پر، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے چال چلن پر ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھ لو کہ آدمی کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، المرء علی دین خلیلہ، نبی علیہ السلام کا فرمان، آدمی اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے لا تسأل عن المرء واسأل عن القرین، کسی آدمی کے متعلق پوچھنا، معلوم کرنا ہو کہ اچھا ہے یا برا تو آدمی کا نام لے کر کے نہ پوچھو، اس سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو کہ اس آدمی کے دوست کیسے ہیں۔ دوستوں کا پتہ چل جائے گا تو آدمی کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر بڑی تاکید کی کہ ہمیشہ نیک لوگوں کے صحبت اور ان کے تعلیم سے استفادہ کیا جائے اور فائدہ اٹھایا جائے۔ انہی مقامات میں سے ایک بڑا اہم مقام سورۃ کہف ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر علی نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ہمارے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس سے جوڑ رکھیں جو صبح شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ دینداروں کے ساتھ جڑے رہیں، شریعت کی پابندی کرنے والے نیک لوگوں کے ساتھ لگے رہیں، ان سے منسلک رہیں، ان سے جڑے رہیں، ان کی مجلسوں، ان کی محفلوں میں آتے جاتے رہیں، ان سے تعلقات قائم کریں۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے جو صبح شام 24 گھنٹے کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمارے نبی آپ ان سے اپنے آپ کو جوڑ رکھیں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زندگی کی لالچ میں ایک لمحہ بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ اتنی تاکید کہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑے، ان سے تعلق نہ توڑیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور جس شخص کی دل کو ہم نے اپنی یاد، اپنی اطاعت و فرما برداری سے غافل کر دیا ہے، جو نافرمان ہے، آپ اس کے چال چلن کو نہ اپنائیں،
اس کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، آپ اس کی باتوں کو نہ سنیں۔ کس قدر اسلام نے تحقیق کی، اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر نکلے اور جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ مسجد کے قریب آپ پہنچے تو دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک نصیحت کرنے والا، واعظ کرنے والا آدمی واعظ کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس آئے، جیسے مجلس میں آئے تو بیچارہ خوف زدہ ہوا اور فوراً اپنی زبان کو روک لیا، بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے قص جاری رکھو جاری رکھو، تم نے اپنا بیان کیوں روک دیا؟ تم لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ فواللہ لأن اقعد غدوة الى ان تشرق الشمس احب الی من ان اعوتک 4 رقاب۔ جاری رکھو جاری رکھو، یہ جس مجلس میں تم کھڑے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو، یہ تو ایسی خیر و برکت اور مقدس مجلس ہے کہ فواللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں صبح بیٹھ جاؤں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اس مجلس میں شرکت کرنا مجھے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ دیکھا آپ نے؟ پھر وَلَا أَنْ أَقْعُدَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ، اور کہیں اگر ایسی مجلس عصر و مغرب کے درمیان میں جمی ہو اور میں پہنچ جاؤں تو اس مجلس میں شریک ہونا میرے نزدیک 4 غلام آزاد کر دینے سے زیادہ اجر و ثواب اور محبوب ہوا کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں سے جڑا رہا جائے، ان سے استفادہ اٹھایا جائے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوں۔ ایک وجہ تو یہ چیز سمجھے، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے ہمیشہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی قرات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کون ہے؟ صراط مستقیم پر اس صراط مستقیم وہی راہ ہے جس راہ پر چلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ آپ نے لوگوں پر انعام کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ تھے جن پر آپ نے انعام کیا ہے؟ النبیین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ انبیاء کا طریقہ، صدیقین کا طریقہ، شہداء کا طریقہ، صالحین کا طریقہ، اللہ ان کی راہ پر ہم کو چلانا، یہ برابر دعا مانگتے ہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم، اور اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی راہ پر، یہود و نصارہ کی راہ پر نہیں چلانا، ہم لوگ یہ دعا مانگتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے ہمیں پہچان ہو، علم ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نیک راہ پر ہیں، وہ کون سے ہیں جو بری راہ پر ہیں۔ متقین، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں نیک لوگوں کی راہ پر چلانا، صراط مستقیم پر چلانا۔ اب نیک لوگ کون ہیں، ان کی کیا علامات ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں، ان کے کیا چال چلن تھے، اس کا علم ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ نمبر 3، دیندار، سچے، پرہیزگار، متقین لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور صادقین کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت نے ہم تمام ایمان والوں کو پابند کیا ہے کہ صادقین اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ دینا۔ اب یہ تین چیزیں تو آپ نے سن لیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہر گروہ کے اندر کچھ سچے ہوتے ہیں اور کچھ جھوٹے ہوتے ہیں۔ مفاد کے لیے لوگ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ پاکٹ مارنے والا کبھی حاجی کی شکل میں آتا ہے، دیکھتے ہوں گے۔ جوتا چور کبھی نمازی کی شکل میں آتا ہے۔ مسجد کا لاؤڈ سپیکر چرانے والا ہو سکتا ہے کسی شکل میں آتا ہے، باقاعدہ ایک مرد مومن پکا نمازی بن کر کے آتا ہے۔ تو نیک لوگوں میں برے لوگ بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیاطین بھی کبھی انسانوں کی شکل میں، دینداروں کی شکل میں آتے ہیں۔ اب اس میں سچے دیندار کون ہیں، جھوٹے دیندار کیا ہیں، اس کی پہچان ہونی چاہیے، اس کی شناخت ہونی چاہیے کچھ علامات کے ذریعے۔ اسی لیے رب العالمین نے متقین کی بھی علامات بیان کر دی ہیں اور فساق فجار کی علامات بیان کر دی ہیں تاکہ ہمارے سامنے واضح رہے کہ ہاں یہ اہل حق ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، یہ اہل باطل ہمیں ان کے نقش قدم سے بچنا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر متقین کی علامتیں، وعباد الرحمن سورہ فرقان کا آخری رکوع مکمل نیک لوگوں کے خوبیوں میں ہے۔ قد افلح المؤمنون سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات را دیکھیں، ایمان والوں کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بہت سارے علامات ہیں۔ تو یہ جو سورۃ آل عمران کی ہم نے تینوں آیتیں پڑھی ہیں، ان تینوں آیتوں میں پہلی دو آیتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی، متقین کی اعدت للمتقین وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے ایمان والو، تم جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نیک لوگوں کی راہ پر چلانا۔ نیک لوگوں کی راہ کیا تھی؟ نیک لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کس راہ، ان کے چال چلن کیا تھے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ ان آیات میں کیا۔ فرمایا سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی صفت جو متقین کی ہے، اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی خوبی اللہ رب العالمین نے ان کی بیان کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا میں بھی اور ضرا۔ سرا کہتے ہیں خوشحالی اور ضرا کہتے ہیں بدحالی یا تنگ حالی، خوشحال ہوں یا پریشان حال ہوں، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرتے۔ جو دیندار اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کی سب سے پہلی خوبی انفاق فی سبیل اللہ بیان کی ہے، یعنی اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور یہ خوبی ان کی ایک دن کی نہیں ہوتی، کوئی اس کا سیزن، کوئی موقع نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ
سورۃ البقرہ میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات دن، یعنی مقصد کیا ہے؟ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں سورہ آل عمران کی آیت میں کیا خوبی بیان کی گئی کہ ہر حال میں، ہر وقت بھی خرچ کرتے ہیں اور ہر حال میں۔ ہر حال سے مراد چاہے خوشحالی ہو یا پریشانی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بس فرق اتنا ہوتا ہے اگر خوشحال ہیں تو زیادہ خرچ کرتے ہیں اور پریشان ہیں تو کم، لیکن خرچ ضرور کرتے ہیں۔ یہاں یہ خوبی جو بیان کی گئی کہ ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ غریب ہیں اس حالت میں بھی ہو، ہاتھ ان کے تنگ ہیں، جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کی کئی وجہ ہے، 3 بڑی بڑی وجہ ہیں۔ نمبر 1 اچھی طرح سے یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا کہ چاہے غریب ہوں یا فقیر، خوشحالی کی حالت میں ہو، تنگحالی کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں برابر خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس خوبی کے ذریعے اللہ نے واضح کر دیا کہ کوئی غریب ہو، پریشان حال ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلی خوبی متقین کی کیا ہے؟ یعنی کہ مالدار ہیں خرچ کرتے نہیں، اللہ رب مالدار بھی خرچ کرتے ہیں اور غریبی کی حالت میں ہے جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غریب ہے وہ اپنی حیثیت سے خرچ کرے گا اور امیر ہے تو وہ اپنی حیثیت سے۔ اتنا بہترین عمل ہے یہ، اتنا بابرکت مقدس یہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بھائی ذرا سوچیں بھائی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ بولو بھائی، ابھی ماشاءاللہ حاکم دبئی کو آپ 1 لاکھ دینا چاہے قبول کرے گا؟ ہو سکتا ہے 1 لاکھ تو قبول کر، لیکن 1,000 تو نہیں قبول۔ یہ ان کی انسلٹ ہے بھائی۔ کیوں؟ ان لوگوں کو بڑوں کو دیا جاتا ہے ملین اور بلین کے حساب میں، بڑا سے بڑا جتنا بڑا ہو اتنی ہی لمبی رقم اور بڑا تحفہ تو قبول کرے گا، معمولی گفٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ غریبوں کو وہاں تک تو جانے کی بھی اجازت نہیں رہتی۔ رب العالمین کا کرم ذرا دیکھو، ساری وللہ ملک السماوات والارض وللہ خزائن السماوات، زمین اور آسمان کا سارا خزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بھائی زیادہ دو گے تبھی ہمارے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرماتے ہیں ارے بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے لیے مالدار ہی کیوں، غریب بیچارے بھی شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ کا نظام ذرا دیکھو، اگر بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ بن جاتا تو صرف امیر لوگ تو خرچ کر لیتے، غریب بیچارے کیسے اجر و ثواب پاتے۔ اللہ نے اپنا ایسا نظام بنا دیا کہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا سوا کا درہم، 1 درہم جو ہے 100 درہم پر سبقت کر گیا صدقہ کرنے میں۔ سوا کا درہم، 1 درہم جو ہے 1000 کے درہم، 1 درہم کا صدقہ 1000 درہم کے صدقے پر سبقت کر گیا۔ وہ کیسے میرے بھائی؟ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے یا 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ میں سے آپ نے 1000 کسی کو دے دیا تو کیا فرق پڑا؟ کچھ فرق نہیں پڑا۔ آپ نے کتنا خرچ کیا؟ اپنے مال کا کیا کہتے ہیں 100% کیوں 1%؟ 1%۔ اللہ کا حساب ذرا دیکھو، 1 لاکھ اگر تھا آپ نے 1000 خرچ کیا تو گویا کہ آپ نے اپنے مال کا کتنا 1%۔
اللہ تعالیٰ نے ایک غریب کو صرف 2 ہی درہم دیا تھا، 2 ہی درہم بیچارے کے پاس تھا. وہ سوچا تھا 1 درہم کا پانی خرید لیں گے اور 1 درہم کی روٹی خرید کر کے دوپہر کا کھانا کھا لیں گے. وہ بیچارہ جیسے باہر نکلا کہ پانی خریدے اور روٹی خریدے، کوئی بھوکا آ گیا، اس نے 1 درہم اس کو دے دیا. اب اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا بڑا صدقہ ہے؟ کیوں بھائی؟ اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ صدقہ کر دیا اور پہلے نے صرف 10واں بھی نہیں بلکہ 1% خرچ کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہتا اس غریب کا صدقہ جو ہے امیر کے صدقے سے بڑھ گیا. اللہ رب العالمین یہ نظام بنا رکھے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. امیر بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے اور غریب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے. یہ کس کا کردار ہوتا ہے؟ متقین کا. متقین کے لیے ضروری ہے یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں. اور دوسری وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اگر آدمی اللہ تعالی کی راہ میں یہ اجازت نہ دیتا غریبوں کو تو ساری فضیلت صرف کون لے جاتے ہیں؟ امیر. غریب بیچارے فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں. نمبر 3، جو انسان ہر حال میں صدقہ کرنے کا عادی ہو جائے گا، چاہے خوشحالی ہو یا پریشان حالی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کھانا پینا اس کی ایک صفت دائمی بن چکی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا بھی اس کی ایک صفت دائمی بن چکی ہے. اپنے حیثیت کے اعتبار سے ہمیشہ وہ دیتا رہتا ہے. وَخَيْرُ الْعَمَلِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ. اور ایک چیز اور یہاں بتا دیں، بلکہ 2 چیزیں یاد رکھیے بڑی اہم ہیں. اللہ نے کیا کون سی خوبی بیان کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کیا خرچ کرتے ہیں. اللہ نے نہیں بتایا کیا خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا. اسی لیے اب ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا. اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی خرچ کرتے ہیں، علم دیا ہے تو علم خرچ کرتے ہیں. آپ کو صحت تندرستی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا علم اور اپنی قوت و صلاحیت بھی خرچ کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی لیے سنن نبی داؤد کی حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو. علبہ نامی صحابی وہ اپنے گھر گئے کچھ نہیں پائے، پاکٹ میں دیکھا کچھ نہیں پائے صدقہ کرنے کے لیے. رات میں گئے، یہودی 2-4 تھے مالدار اس شیٹھ لوگ، ان کے کھیتوں میں پانی ڈالنا تھا. ان کو اٹھایا بھائی مزدوری کر لیں. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس آج مزدوری، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. عاجز آ گئے. رات بھر بیچارے وہ پریشان تھے. اللہ کے رسول نے صدقہ کرنے کا حکم دیا لیکن میں ایسا بدبخت صدقہ نہیں کر پایا. اللہ اکبر. رات بھر گھوم رہے ہیں، مزدوری مل گئی ہوتی اللہ تبھی تو کہیں سے مزدوری لا کر کے صدقہ مطلب پیش کر دیتا. آج تو آپ کے نبی نے صدقہ کو حکم دیا میں عمل نہ کر سکا. صبح ہوتے ہوتے ان کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ فلاں نے صدقہ کیا، مال کیا، دیا، یہ پیسہ دیا، میں نے بہت کوشش کی، ہم کو کچھ نہ ملا، تو میں ایسا کرتا ہوں اے اللہ آج تک ہم کو جس نے گالی دیا ہو یا جس نے برا بھلا کہا ہو یا آئندہ ہم کو جو بھی برا بھلا کہے میں نے اپنی عزت کو صدقہ کر دیا. بس
تھوڑا سا اطمینان ہوا. صبح اٹھے, مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا جا رہا ہے, این المتصدق این المتصدق بعرضہ البارحہ, یہ گزرنے والی رات میں کون ہے جس نے اپنی عزت کو صدقہ کر دیا. اب بیچارے سوچتے اب ہماری خیر نہیں غالباً, ارے کوئی صدقہ کرنے کی چیز تھی لیکن صدقہ کیا. اللہ اکبر, اعلان کیا گیا. ہاں یہ سنے حاضر, کہاں کیا بات ہے, اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, کیا تم نے صدقہ کیا؟ پورا قصہ بیان کیا. فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تمہارا صدقہ قبول کیا ہے. ہاں میرے بھائی, الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. نمبر 2, اللہ بھائی, ایک انسان ذرا اچھی طرح سے یاد رکھیے گا متقین کی صفات. اللہ نے کیا بیان کیا متقین کی صفات؟ خوشحالی پریشانی جس حالت میں ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالی کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. انسان جب خوشحال ہو تو صراط مستقیم دین پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے میرے بھائی. ابھی تو بہت سیدھے سادے آ گئے درس میں, کہیں سیٹ صاحب ہوتے تھے اس وقت یہاں کہاں بیوقوف بن کر کے آتے, یہ تو بیوقوفوں کا کام تھا. ہاں کہیں بیٹھ گئے ہوتے, 6 فٹ کا ٹی وی چلتا رہتا اور تبصرہ کرتے, اور کہیں کرے بڑے دیندار ہوتے تب, اگر کچھ زیادہ ہی ایڈوانس ہوتے تو سب کچھ چلتا رہتا. اللہ اکبر. مال آ جانے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مال کو زیادہ مال کو کشادہ کر دیتا رزق کو, تو نماز پڑھنے والے صراط مستقیم پر قائم ہی نہ رہ جاتے لوگ. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے. خوشحالی میں تو انسان تمرد, سرکشی, بدکرداری پر مبتلا ہو جاتا ہے, اور مصیبت میں ہو تو بسا اوقات انسان پریشان تنگ آ کر کے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن متقین کی خوبی یہ ہے خوشحالی میں نہ اتراتے ہیں کہ وہ غرور اور سرکشی نہیں کرتے, اور تنگحالی میں مایوس اور لاپرواہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اسی لیے کسی نے بڑی بات نقل کی, بہادر شاہ ظفر دہلوی جو آخری مغل بادشاہ تھے, بادشاہ کم تھے شاعر زیادہ تھے, بڑی اچھی بات انہوں نے کہا, ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا خواہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. دونوں حالتوں میں اعتدال پر ہے وہ انسان ہوتا ہے. خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے, اور پریشان حالی میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے والا رہے. یہ دونوں حالتیں کن کی ہیں؟ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ اکبر. اب آئیں ذرا سا حدیثوں کے اندر ذرا دیکھو صحابہ کرام کے اندر یہ خوبی کیسی پائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بڑی اعلیٰ درجے کی خوبی ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا, صدقہ کرنا. ذرا سوچو کتنے بھی پریشان تھے لیکن صحابہ کرام خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سعودہ کہتی ہیں, امام طبرانی رحمت اللہ علیہ بسند حسن یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, امام کہتی ہیں سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اپنے شوہر طلحہ بن عبید اللہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کو ذرا بڑا غمگین, بڑا پریشان حال دیکھا. میں نے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اکیلے کمرے میں اتنا زیادہ غمگین کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ. فرأیت منہ ثقلا, ہم نے ان کو بڑا اداس دیکھا. میں نے کہا ما لک لعلک رابک منی شیء, سرتاج شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی.
خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کھانا وقت پر نہ دے سکی، بستر برابر نہ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ اتنا زیادہ اداس و ناراض ہیں؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کیا کہتے ہیں بیوی سے؟ خاموش ہو جاؤ. وَلَنِعْمَ حَلِيلَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، ایک مسلمان مرد کو اچھی سے اچھی بیوی جو مل سکتی ہے وہ تم ہو. بڑی تعریف کی بیوی کی. کہنے لگے پھر آپ اتنے زیادہ افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وَلَكِنْ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالِي فَلَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ، اصل میں تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں، مال ہمارے پاس آ گیا ہے، اس مال نے مجھ کو بڑا پریشان کر رکھا ہے کہ اس مال کو میں کروں کیا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنے ساتھی بیٹھے، ہم بھی اسی میں، ہمارے پاس مال آ جائے تو کوئی پریشانی نہیں، کیا کروں؟ پہلے ہی تو سارا پلان بنا ہوگا، کون بڑھے گا کروڑ، ہے کہ نہیں؟ ہم نے سنا کہ اللہ اکبر، سارے لوگ عشاء کی نماز چھوڑ دیتے تھے، شاید میرا نمبر لگ جائے. ایک جھوٹے اعلان نے کون پتے بنے گا کروڑ پتی. ایک جھوٹے اعلان نے میڈیا نے لاکھوں مسلمانوں کو عشاء کی نماز سے محروم کر رکھا، شاید کہ ہمارا نمبر لگ جائے. اور میرا خیال ہے کوئی نہیں بن پایا. کہ کوئی بنا تھا؟ کسی کو نہیں مل سکا. یہاں پریشان یہ ہے کیا کہ اتنا مال آ گیا ہے، کیا کروں؟ بیوی بھی ہو تو ایسی ہو. سب سے اچھی بیوی کی سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ جو شوہر کو دین کے معاملے میں شوہر کی مدد کرے. تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ، بڑی خوبی دیندار نیک عورت کی یہ ہے کہ ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے شوہر کا تعاون کرے. دیکھ لیا کہ ہمارے شوہر اس وقت بڑے پریشان ہیں، کیوں؟ ان کے پاس مال آ گیا ہے اور ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کریں. وہ تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کیوں پریشان ہے، اتنے کے زیورات ہمیں بنوا دیں، اور یہ جھوپڑے میں ہے ایک بہترین قسم کا بلڈنگ بنگلہ بنا لیں. ہزار مثالیں دے سکتی تھی وہ، اور بہت سارے راستے بتا سکتی تھی، لیکن سمجھ رہی تھی کہ ہمارا شوہر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اس لیے انہوں نے بھی اپنی ہزاروں خواہشات کو کچل کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا مزاج سیٹ کر لیا، بنا لیا. اور ساری لڑائی میاں بیوی کی ہوتی کیوں؟ دونوں ایک دوسرے اپنے مزاج کو ایک دوسرے کے لیے ذرا اونچ نیچ کر کے ازدواجی زندگی نبھانے کی کوشش نہیں کی جاتی. اکڑپن ہوتا ہے، میں ایک چیز نہیں چھوڑ سکتا. نہ عورت پیچھے ہٹنا چاہتی نہ شوہر. اگر حالات کو دیکھ لے شوہر بیوی کو کہ مزاج کو دیکھ لے، یا عورت کو لے لے، شوہر شاید بات نہ مانے، لیکن عورت اپنی مزاج میں تو تبدیلی لا سکتی ہے. شوہر کے ساتھ شوہر کی پسند کا خیال رکھ لے، یا شوہر عورت کی اپنی بیوی کی پسند کا خیال رکھے، ازدواجی زندگی آسان ہو جائے. پتہ نہیں سودا کی کتنی خواہشات رہی ہوں گی، لیکن سمجھتی تھی کہ شوہر کو ہماری خواہشات کے مطابق تو جانتا ہے کہ صبح بڑی پراپرٹی خرید لے گا، لیکن کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں، شوہر کچھ اور چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، اتنا اداس آپ اس لیے کہ مال آ گیا ہے، اور مال آپ کیا کریں؟ 1 منٹ کا کام ہے. ادعو قومک، اپنے قبیلے کے اور رشتہ داروں کو بلائیں، اور جتنا مال اللہ نے آپ کو دیا، آپ پریشان ہو رہے ہیں، سارا مال اپنے رشتہ داروں میں آپ تقسیم کر دیں. کیا خیال ہے؟ اچھی رائے تھی بری رائے تھی بھائی؟ الحمدللہ. بیوی فائدے میں رہی سودا کے نقصان میں؟ کیسے فائدے میں رہی؟ نقصان تو ہو گیا بیچاری کا، کچھ لے لیتی. نہیں، بڑے فائدے میں. کیوں؟ اس حدیث پر کو دیکھو بخاری کی، کہ شوہر کو اللہ نے جتنا ثواب دیا اتنا بیوی کو بھی دے دیا.
شوہر کو دیا مال کمانے کی وجہ سے اور بیوی کو دیا خرچ کرنے کی رائے اور مشورہ دینے کی برابر. الدال علی الخیر کفاعلہ. آپ نے فرمایا نیکی کی راہ بتا دینے والا، مشورہ دے دینے والا بھی نیکی کرنے ہی کے برابر ہے جو ثواب پا جاتا ہے. بڑے خوش ہو گئے، غلام کو بلایا، یا غلام یا غلام. دوڑا ہوا آیا، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے قبیلے کے لوگوں کو بلا لاؤ. آ گئے، سارے لوگ اکٹھا ہوئے، تھوڑی دیر میں سارا مال کھتے. طلحہ رضی اللہ تعالی خوش، بالکل کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ حساب نہیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اتنا تھا، کیا کیا تو نے کیا. اللہ نے دیکھ لیا کہ میں نے رکھا ہی نہیں، اپنے بعد حساب کس کا ہے؟ حساب کی فکر وہ کرے جس کے پاس ہو. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا ان کے خزانچی سے، جو خزانچی کیشیئر کیا کہتے ہیں، جو تقسیم کرنے والا تھا، کتنا تھا؟ کا 400، 4 لاکھ دینار تھے. کتنے؟ 4 لاکھ درہم یا دینار سمجھ لو. اللہ اکبر. ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ تو نہیں جانتے ہوگے یا ہمارے بزرگوار جانتے ہوگے. آج سے 25-30 سال قبل اگر کسی کے پاس 1000 ہوتا تھا گاؤں میں تو لوگ اس کو کہتے 1000 پتی ہے. وہ زمانہ دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ 100 کا نوٹ اگر جیب میں ہو تو آج آدمی کو اتنی 1 لاکھ ہو تو 1 لاکھ بھی کم ہوگا جو یہ 100 کی نوٹ کسی کی پاکٹ میں. ابھی 30-35 سال قبل اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے تو وہ پورے علاقے کا سب سے مالدار آدمی سمجھا جاتا تھا. آج سے 1450 سال قبل 4 لاکھ رہا تو کتنی بڑی رقم آج کی بن جائے گی. وہ ذرا دیکھو، 4 لاکھ ایک لمحے میں انہوں نے خرچہ کر دیا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. حضرت امام احمد ابن خزیمہ، میرے بھائیوں، یہ متقین کی اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ بڑی عالی شان خوبیاں ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو اگر یاد بھی کرنا چاہے تو یاد کر لیں. شاید یہی ایک حدیث سن لینے کے بعد ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی فکر پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. بھائی اللہ نے کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی کس کے لیے؟ متقین کے لیے. تو اپنے کیا کہتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کام تو نہیں بنے گا. اللہ نے فرمایا متقین وہ کون ہے جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. جنت حاصل کرنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ بہت ہی ضروری ہے. اب سنو، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امرئ فی ذل صدقته حتی یقضى بین الناس یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام. اے لوگو، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں اے لوگو، میں نے اپنے ان کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا فرما رہے تھے؟ کل امرئ فی ظل صدقته یوم فی صدقته حتی یقضى بین الناس. اے لوگوں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ ادا سمجھتے ہیں 1-2 دن کھڑا نہیں ہونا ہے. وہ ایک دن بھی قیامت کے دن جو کھڑے ہوں گے تو ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سنہ. کتنا؟ 50 سال. اور دوسرے کے کیا ہے؟ 1000 سنۃ مما تعدون، مما تعدون. اللہ اکبر. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ اکبر.
اللہ رب حشر کے میدان میں سورج بالکل قریب ہوگا اور ہر آدمی پسینے سے شرابور ہوگا، سائے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، ہر آدمی دھوپ میں کھڑا ہوگا اور اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبتا ہوگا۔ اگر کوئی سایہ طلب بھی کرے گا تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اگر تمہیں سایہ چاہیے تو وہ دیکھو سایہ نظر آ رہا ہے، چلے جاؤ، وہاں جائیں گے لوگ سائے کی لالچ میں تو سایہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ جہنم کے آگ کا دھواں ہوگا جو اوپر کی طرف نکلے گا تو اوپر جا کر کے وہ 3 شاخوں میں اس طرح سے تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور سے سایہ نظر آتا ہوگا اور وہاں جائیں گے تو سایہ نہیں ہوگا، وہ دھواں ہوگا اور دھوئیں کے اندر ایک ایک چنگاریاں جہنم کی جو اڑتی ہوں گی وہ اتنی بڑی ہوگی جیسے دنیا میں کسی بڑے بادشاہ کا بڑا محل ہوا کرتا ہے۔ یہ سایہ ہوگا، سایہ ہوگا، وہ بھی جہنم کے آگ کا انگارہ اور دھواں۔ لیکن اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، اے لوگو ہر آدمی دنیا میں جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، ہر آج صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اس اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا، وہ سورج سے بچ جائے گا، دھوپ سے بچے گا، اور کب تک کھڑا رہے گا؟ حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ حشر کے حساب کتاب کا معاملہ ختم نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان حشر کے میدان میں اگر دھوپ اور سورج کی تپش سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا سایہ صرف اس کا صدقہ بنے گا۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ تلاوت قرآن، نہ تہجد گزاری۔ اگر قیامت کے دن حشر کے میدان کے دھوپ اور تپش سے کوئی عمل انسان کا بچا سکتا ہے اور کوئی چیز سائے کی شکل میں کوئی نیکی آ سکتی ہے تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور سمجھتے ہیں اس دن اور کوئی سائے کا انتظام نہیں ہوگا۔ پھر لوگ کتنا اہتمام کرتے تھے، کس قدر ان کے ہاں اس کا التزام تھا، اس کو یہ نیچے والی حدیث سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابو مرثد یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابو مرثد تابعی جو ہیں، لا یخطئہ یوم صدقہ، کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ یہ صدقہ نہ کرتے ہو۔ کون؟ ابو مرثد۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے یہ مسجد میں داخل ہوتے تھے اور کوئی ایسا دن نہیں کہ یہ صدقہ نہ کر رہے ہو، یہاں تک کہ کہتے ہیں بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ یہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، الا فیکم ہی صدقہ، کہتے ہیں دیکھتا کہ مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو صدقہ کرنے والی چیز میں دیکھتا اپنے جیب میں یا اپنی آستین میں پاکٹ بنا رکھتے تھے، اس پاکٹ کے اندر صدقے کی چیز رہتی تھی، اما صدقۃ اما فلوس، یا تو پیسہ ہوتا یا خبز، کچھ نہیں تو روٹی ہوتی، روٹی نہیں تو چاول، آٹا، گندم تھوڑے ایک مٹھی رکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے حتی ربما رأیت یحملہ بسلا، کتنی مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوئے اور صدقہ کرنے کے لیے ان کے پاکٹ، ان کے آستین میں نہ تو روٹی تھی اور نہ تو چاول ہے، نہ گندم ہے، نہ پیسہ ہے، نہ درہم دینار ہے، کہتے میں نے دیکھا اس کے اندر پیاز رکھی ہوئی ہے،
پیاز سمجھتے ہو نا، پیاز رکھے ہوئے. کہتے میں نے ان سے کہا یا ابن حبیب اللہ کے بندے یہ کیا غضب کرتا ہے، اس سے تو تمہارے کڑتے میں بدبو پیدا ہو جائے گی. کہا بدبو تو پیدا ہوگی لیکن غریب کے پیاز بھی کام آ جاتا ہے. کہا ارے کچھ اور صدقہ چھوڑ دیتے، آج نہ کرتے. کہا نہیں کیوں نہ کرتا، میں نے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سے فرماتے ہوئے سنا کہ ذل المؤمن یوم القیامت فی صدقتہ، کہ مومن کے آمد کے دن مومن کا جو صدقہ ہوگا، مومن کا جو سایہ ہوگا حشر کے میدان میں اس کا صدقہ ہوگا. اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہوں. کچھ نہیں پاتا تو پیاز ہی صدقہ کر دیتا ہوں. پیاز یا لہسن بھی تو غریب کے کام آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صدقہ کرنے والا بنائے. یہ پہلی خوبی ہے. بہت اس کے واقعات، بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. دوسری خوبی الذین ينفقون فی السراء والضراء، دوسری خوبی ہے والکاظمین الغیظ. متقین کی دوسری بڑی نرالی خوبی ہے کہ جب وہ غصہ ان کو آتا ہے تو غصے کو پی ڈالتے ہیں، غصہ استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ غصے سے سب کو بچائے. اللہ اکبر. حضرت ابو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں. اوصنی، آپ وصیت کریں. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. پھر کچھ دنوں کے بعد کہا یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. غصہ تو آ جاتا ہے بھائی، کیا مطلب ہے؟ غصہ آ جائے تو غصہ استعمال نہ کرو، غصے پر قابو پالو. پھر کچھ دنوں کے بعد کہا یا رسول اللہ اوصنی. وہ سوچتے ہیں کوئی بڑی چیز کی وصیت کرتے، یہ کون سی لمبی وصیت، بڑی معمولی سی وصیت، غصہ نہیں کرو. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. واپس گئے اور اللہ کے رسول کی نصیحت قبول کر لی. حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے ہم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب، خبردار غصہ نہیں کرنا، غصہ آ جائے تو غصے کو پی ڈالنا. صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام ہر بات آپ بذریعے وہی بتائیں. ہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نصیحت کریں تو میرا مقصد تو کوئی اور بڑی بات، لیکن آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرو. کہتے ہیں میں پھر غور فکر کرنا شروع کیا، بھائی اللہ کا رسول اتنی بڑی ذات ہو کر کے اللہ رسول ہمیں کس سے منع کر رہے ہیں؟ غصہ نہیں کرو. حالانکہ غصہ نہیں کرو یہ تو ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتا ہے، دوست بھی کہتے ہیں، سبھی. لیکن اللہ کے رسول نے ایک فرمایا لا تغضب. کہتے میں گیا ففکرت، میں نے غصے کے نقصانات پر اور غصے کے نتائج پر غور فکر کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. یہ ہے نبی کی حدیث کی اہمیت. آخر اللہ کے رسول نے غصے سے کیوں روکا؟ کہتے ففکرت، میں ایک عرصے تک اللہ کے رسول کے اس نصیحت پر غور کرتا رہا کہ غصے سے کیا نقصانات ہیں، غصے کے کیا نتائج ہوتے ہیں، غصہ کا اثر کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں خوب غور فکر کرنے کے بعد میں نے دیکھا فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ سب کا بنیاد غصہ ہوتا ہے. سب کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ ہے. آپ تجربہ کریں، ہم غصے میں آ کر کے بھی کچھ کہنے، دینی اجتماع
ختم نہیں ہوگا بھائی. غصے میں آ کر کے ہم سے لڑ جائیں، شکایت ہو جائے، آئندہ سے درس یہ ہوتا رہتا ہے. اگر غصے پر قابو نہ پائیں، بیوی سے تھوڑی سی غلطی ہو، بنا ہوا بس آباد بسا ہوا گھر اجڑ گیا. دو آدمیوں کی دوستی ہے، اگر ایک نے غصے سے کام لیا، دوسرے نے بھی غصے سے جواب دیا، دوستی جو ہے لمحے بھر میں دشمنی میں تبدیل ہو گئی. پڑوسی نے ایک غلطی کیا ہے، آپ یہاں سے رات کو جائیں اور دیکھیں کہ پڑوسی نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، آپ بھی غصہ استعمال کریں تو شاید کی رات گھر میں نہ ہو، دونوں کی رات کہاں ہو جائے؟ جیل میں ہو جائے. تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اندازہ لگایا، اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر برائی کی بنیاد اور جڑ کیا ہوتی ہے؟ غصہ. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، یہ غصہ کتنی بری چیز ہے اور غصے کو پی جانا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اور ابن حبان نے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ ما یباعدنی من غضب اللہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رکھے. یاد رکھیے گا، یا رسول اللہ دلنی ما یباعدنی من غضب اللہ، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیشہ محفوظ رہیں. آقا نے فرمایا اے عبداللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو لا تغضب، غصہ آ جائے تو پی ڈالنا، اللہ کے مخلوق پر غصہ استعمال نہیں کرنا. اگر اللہ کے مخلوق پر غصہ تو نہیں اتارے گا تو اللہ اپنا غضب تیرے اوپر نازل نہیں کرے گا. اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو لوگوں کو اپنے غضب اور غصے سے بچا لے. اللہ اکبر. اور کتنا بڑا فائدہ ہے. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے. آپ نے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، میاں غصہ نہ کرو، جنت تیرے لیے واجب ہو جائے گی. میرے بھائی بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، غصے کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا سنو، من کظم غیظا، اللہ اکبر. میرے بھائی ذرا اس حدیث کو سنو. غصہ تو آتا ہے، غصہ شیطان دلاتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن غصے کو استعمال نہ کرنا کتنا بڑا اس کا بدلہ، کتنا بڑا اجر و ثواب، اس کا کتنا اچھا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اس حدیث سے یاد رکھا ہے. آپ نے فرمایا من کظم غیظا، من کظم غیظا وهو قادر ان ينفذه ملأ اللہ قلبہ امنا ونورا ایمانا. اللہ اکبر. عارف من کظم غیظا وهو قادر ان ينفذه ملأ اللہ قلبہ امنا وایمانا. اللہ اکبر. جس شخص کو غصہ آیا اور اپنا غصہ اتارنے پر قدرت بھی رکھتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا اور غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا،
غصہ پی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی ڈالا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ دو اعلیٰ درجے کی نعمتیں عطا کرتا ہے. نمبر 1، ملا اللہ قلبہ امنا، اب جہنم وغیرہ کے خوف و ڈر سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دے گا. اور دوسری بڑی نعمت کیا ہے؟ وَإِيمَانًا، اللہ رب العالمین مرتے دم تک اس کے ایمان کی حفاظت کا وعدہ کر لیا. اب بے ایمان نہیں ہو سکے گا. یہ کیوں؟ اس نے میری رضا کے لیے غصے کو پی ڈالا ہے. اور میرے بھائیو، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور العين شاء او كما قال استحسان. جو انسان اپنا غصہ اتارنے پر قدرت رکھتا ہے، اپنا انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود غصہ پی ڈالا، سامنے والے کو معاف کر دیا، تو صرف اسی ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان اس کو بلائے گا اور کہے گا دیکھو جہاں تک نگاہ جاری حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی پسند جس کو چاہے تو اپنے لیے اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دو صفات متقین کی ہیں. پھر میں کہوں گا، بتاؤں گا کہ یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اعدت للمتقین، اے ایمان والو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اے ایمان والو، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس جنت کی لمبائی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہوگی. اعدت للمتقین، اور تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اب کوشش کرو حاصل کرنے کی. کوشش کیسے کی جائے؟ سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور اس کے بعد دوسری نمبر کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ والکاظمین الغیظ. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.